الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت اور مدد سے نیا باب التوبہ شروع کر رہے ہیں۔ باب التوبۃ، قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ لازم ہے۔ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط۔ اگر معصیت اللہ اور بندے کے درمیان ہو اور اس سے کسی دوسرے انسان کا حق متعلق نہ ہو تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ احدها ان يقلع عن المعصیہ، ایک یہ کہ اس معصیت کو اس وقت ترک کر دے، یعنی فوراً چھوڑ دے۔ والثانی ان يندم على فعلها، دوسرے یہ کہ اس پر نادم ہو، پشیمان ہو، پچھتاوا ہو۔ والثالث ان يعزم الا يعود اليها ابدا، تیسرے یہ کہ پختہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس معصیت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، ان میں سے اگر ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو توبہ صحیح نہ ہوگی۔ وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4۔ اور اگر اس معصیت سے کسی دوسرے انسان کا بھی حق وابستہ ہے تو توبہ کے صحیح ہونے کی 4 شرائط ہیں۔ هذه الثلاثة، یعنی مذکورہ تینوں شرائط۔ وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، اور چوتھی یہ کہ اس شخص کے ذمے سے بھی بری ہو جس کا کوئی حق اس پر ہو۔ فَإِن كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، یعنی اگر اس کا کوئی مال وغیرہ اس کے ذمے ہیں تو اسے ادا کرے۔ وَإِن كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، اور اگر حد قذف ہے یا کوئی اور بات ہے تو اسے بدلہ لینے کا موقع دے یا معاف کرائے۔ وَإِن كَانَ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اسے معاف کرائے۔ وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِندَ أَهْلِ الْحَقِّ مِن ذَلِكَ الذَّنبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي۔ اگر کچھ گناہوں سے توبہ کی تو اہل حق کے نزدیک یہ توبہ صحیح ہے، اور باقی معصیتوں سے توبہ کرنا اس پر واجب ہے۔ وقد تظاہرت دلائل الکتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبہ۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کے دلائل معصیت سے توبہ کے واجب ہونے پر شاہد ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد پاک ہے، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ باب کی مناسبت سے آیات کریمہ ذکر کی جا رہی ہے، ان کا مختصر مطلب اور خلاصہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ پر کاربند رہنا اور معاصی سے اجتناب کرنا ہر شخص پر لازم ہے اور پوری جماعت پر بھی۔ اسی طرح لازم ہے کہ ہر فرد بھی اللہ کے حضور توبہ کرے اور اہل ایمان کی پوری جماعت بھی توبہ کرے۔ دوسری آیت کریمہ ہے، قال اللہ تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی لغزشوں، کوتاہیوں، غلطیوں اور گناہوں پر مستقل استغفار کرتے رہو اور خالص توبہ کرو اور بندگی و اطاعت پر استقامت کے ساتھ جمے رہو۔ آیت کریمہ میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے استغفار اور دوسرا ہے توبہ۔ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی پچھلے گناہوں سے معافی مانگے، اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے، آئندہ سے ہے، یعنی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ تیسری آیت کریمہ ہے، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے پکی اور خالص توبہ کرو۔ یہاں توبۃ نصوحا کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہے ایسی خالص اور سچی توبہ کہ دل سے گناہ کا اثر تک مٹ جائے اور پھر اس گناہ کی طرف پلٹنے کا خیال تک باقی نہ رہے، بلکہ توبہ کے بعد سچے دل سے گناہوں سے بچتا رہے اور اپنے آپ کو بندگی کا خوگر بنائیں اور عمل صالح والی زندگی پر استقامت اختیار کر لیں۔ توبۃ نصوحا، اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سب کو جامع ہے اور بہت پیاری بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ توبہ میں 6 چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، گزشتہ گناہ پر پشیمان ہو، شرمندگی ہو۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیے تھے اس کو قضا کرے۔ نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں یا اور کوئی عبادت چھوٹی ہے، توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان فرائض و واجبات کو بھی ادا کریں۔ نمبر 3، کسی کا مال ظلماً لیا ہو تو اس کو واپس کرے۔ نمبر 4، کسی کو زبان یا ہاتھ سے ستایا ہو تو اس کی معافی مانگے۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم ہو، پکا ارادہ ہو۔
نمبر 6، جس طرح گناہ کر کے اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھا ہے، اب وہ اپنے نفس کو اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے۔ بہرحال بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توبہ کے لیے یہ 6 شرائط ہیں، یعنی توبہ میں یہ 6 چیزیں جمع ہونی چاہیے، تو ایسی توبہ کو توبۃ نصوحہ، خالص سچی پکی توبہ کہا جائے گا۔ اب ہم حدیث پاک پڑھ رہے ہیں۔ وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة۔ حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بارگاہ الہی میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، میں روزانہ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ استغفار باب استفعال، معنی مغفرت چاہنا، مغفرت طلب کرنا۔ اتوبو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، توبہ مصدر ہے، باب نصارہ، معنی ہے گناہ سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نادم و پشیمان ہونا۔ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں یا روزانہ 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ تو یاد رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا امت کی تعلیم کے لیے تھا، اور اس طرح کی جو روایات ہے جن میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے تھے یا استغفار کرتے تھے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان جیسی روایات میں امت کو تعلیم دینی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفور ہوتا ہے، سارے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں جبکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ توبہ و استغفار کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں تو امت کو کس قدر اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی اس کو احساس ہوتا رہتا ہے کہ میں قصوروار ہوں۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس پر پہاڑ گر رہا ہے، اور فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مکھی ناک پر بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ سے اڑا دی۔ یعنی فاسق و فاجر گناہ کو معمولی سمجھتا ہے۔ اس طرح کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس کا اس کو شعور نہیں ہوتا،
احساس نہیں ہوتا تو وہ بھی اس کے استغفار کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ ایک سوال قائم کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، خود قرآن کریم نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو استغفار کیوں فرماتے تھے؟ آپ معصوم تھے تو استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو گناہ کرے وہ توبہ و استغفار کرے، اور جو گناہ کرتا ہی نہیں تو اس کو توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابھی ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أتوب إلیہ فی اليوم 100 مرہ، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی استغفار ہو، طاعت کے بعد بھی استغفار کرنا مستحسن ہے، یعنی بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ کہ اطاعت خداوندی بالکل صحیح طور پر کون کر سکتا ہے؟ تو طاعت و عبادت میں جو خامیاں اور کمزوریاں ہوتی ہے وہ استغفار سے دور ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ مقبولان بارگاہ الہی پوری رات طاعت و عبادت میں گزار رہے ہیں، اس کے باوجود آگے وہ کہہ رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ ہمارے پروردگار پوری رات ہم نے طاعت و عبادت تو کی ہے لیکن اس میں جو خامیاں اور کمزوریاں ہو گئی ہیں تو اس کے بدلے میں یا ان کو معاف کر کے کم از کم عذاب دوزخ سے ہم کو دور رکھنا۔ بہرحال دوسرا جواب امت کی تعلیم کے لیے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توبہ و استغفار کیا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ کیا تعلیم تھی؟ کہ میں معصوم ہونے کے باوجود استغفار کرتا ہوں اور تم سے تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تم کو تو بدرجہ اولا استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ تیسرا جواب یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث بھی قرآن مجید کی بعض آیات کی طرح متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ و استغفار کرنا یہ متشابہات میں سے، کیونکہ آپ تو معصوم ہیں، لہذا توبہ و استغفار کا معنی ہم وہ مراد نہیں لے سکتے ہیں جو بندوں کے لیے لیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توبہ و استغفار کا معنی یہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی توبہ و استغفار کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت اغر بن یسار مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی مختصر حالات ہیں۔ نام اغر ہے، والد کا نام یسار، قبیلہ مزنی یا جوہنی سے تعلق رکھتے تھے، بعض نے کہا یہ دونوں قبیلے ایک ہی ہیں، مگر محققین کے نزدیک یہ الگ الگ قبیلے ہیں۔ بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ ان کی صحاح ستہ میں صرف یہی ایک روایت منقول ہے،
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔